السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 47 سے 59 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد اسرائیل، تم سب میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم سب کو عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی ساری قوموں پر۔ آج انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ضمائر کے بارے میں اور بھی بات کریں گے، اور اس آیت میں خاص طور پہ فعل امر استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اذکرو نے کہہ رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی اولاد سے تم سب یاد کرو میری نعمتیں، یہ ضمیر ہے میری نعمتیں یہاں، اور جو میں نے عطا کی تھی تو یہ بھی ضمیر ہے، تم سب کو علیکم یہ بھی ضمیر ہے۔ اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا آگے جا کے اور پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک اور فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت عطا کی، باب دو ہے جو کہ وجہ بیان کرتا ہے یا اور شدت بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ یاد کرو کیونکہ میں نے تم کو دوسری قوموں پہ فضیلت بھی دی تھی نعمتوں کے ساتھ ساتھ۔ یہ ضمیروں کا چارٹ ہے، اس میں نے خاص طور پہ وہ ضمیریں دیکھی ہیں جو ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں کسی فعل یا اسم کے ساتھ، دو فعل ماضی کے اور چار فعل مضارع کے، ذہبہ اور ذہبت، یہ اس میں ضمیر جو ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں۔ اس میں وہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور اس میں بھی موجود ہے یذہبو، تذہبو، اذہبو اور نذہبو، ان تین میں بھی ضمیر جو اندر ہیں۔ آ کے ساتھ آئے گا تو مطلب ہے میں، اور نا کے ساتھ آئے گا تو ہم سب، الف کے ساتھ جب ہوگا تو وہ دو، ذہبو واو کے ساتھ ہوگا تو وہ سب، یہ ماضی کی ضمیر ہے۔ پھر تا، نا، تا، یہ سب روح میں جو دی ہوئی ہیں یہ ضمیریں ہیں جو کہ کسی فعل یا اس کے ساتھ مل کے آتی ہیں، اسم کے ساتھ مل کے آتی ہیں۔ فعل مضارع میں الف، واو، نون، یہ ہمیں تھوڑا سا یاد کرنا ہے، آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ لیجئے گا، اور اس کو اب جب آیتیں آئیں گی تو شروع میں ہی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں ضمیر کون سی ہے۔ آیت نمبر 48۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور تم سب ڈرو اس دن سے جس دن کوئی فرد کسی فرد کے کام نہیں آئے گا، اور اس سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور اس سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں آپ سے ایک جیسے ہم نے ذکر کیا تھا منہا، یہ یہاں پر مؤنث کی، غائب مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، اس سے یہاں پر بھی مؤنث کی ہوئی ہے کیونکہ دونوں فاعلیں جو ہیں وہ مؤنث ہیں، اس لیے مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ اور ہم جو ہے یہ غائب مذکر کی سب کے لیے ہے، یہ واحد کی ہے، اور یہ جو ہے وہ جمع کی ہے۔ واتقو باب 8 ہے، اس میں خاص طور پہ ویسے فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے تم سب ڈرو اس دن سے، اور اس میں باب 8 کی خصوصیت یہ کہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی اپنا آپ کو خود کام کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کا کام کرنا، تھوڑی کوشش سے کرنے کے لیے باب 8 استعمال ہوتا ہے۔ یقبلو، قبول کی جائے گی، یہ فعل مجہول ہے، اور اس کا جو نارمل وہ فعل ہوتا ہے وہ یقبلو ہوتا ہے، اس نے قبول کی، یہاں پر کیونکہ مجہول ہے اس لیے اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، قبول کی جائے گی، اس سے نہ تو کوئی سفارش اور نہ کوئی اس سے لیا جائے گا، یہ بھی مجہول استعمال ہوا ہے۔
اس سے کوئی معاوضہ اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی. ینصرون یہ بھی پہلے مجہول ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. آیت نمبر 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، وہ تم کو بدترین عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اس میں اذا جو ہے وہ مفعول بھی ہے، اس میں پناہ ہوتا ہے جس سے. اور یاد کرو جب نجینا باب 2 ہے جس میں شدت ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو کسی بہت بڑے بدترین اس سے نجات دی. جو آل فرعون تمہارے اوپر کرتے تھے، یسمونکم وہ دکھ دیتے تھے تم سب کو، ذبحونا ذبح کرتے تھے، باب 2 شدت، اور تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. اور اس میں تمہارے لیے بڑی عظیم، اس میں مبالغہ استعمال ہوا، بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے. اگر ہم اس میں ذرا سا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ضمائر جو ہیں وہ بڑی استعمال ہوئی ہیں. نہ ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، کم تم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یسمونکم یہاں پر بھی نہ اور کم استعمال ہوا ہے. ابناءکم یہاں کم استعمال ہوا ہے، تم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمہارے سب کے بیٹوں کے لیے عذاب ہے. اور یسبحونا واو جو ہے یہ ضمیر ہے، کم یہاں عجیب ہے تو ضمیر کا بڑا رول ہے. کم یہ تم سب کے رب کی طرف سے، تو اس کو جو ہے تھوڑا سا ضمیروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 50. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ کر ہم نے تمہیں بچایا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم سب دیکھ رہے تھے. تم جب یاد کرو رکھنا، ہم نے بچایا، ہم نے پھاڑا سمندر کو. وجہ ہے انجینا باب 4 استعمال ہوئے، خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے بچایا. یہاں پر 2 ضمیر استعمال ہوئی، نا اور کم. ہم نے تم سب کو اور غرق کر دیا، ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو جبکہ تم سب دیکھ رہے تھے. یہاں واو جو ہے واو الحال ہے، تمہارا حال یہ تھا کہ تم خود سب منظر. آیت نمبر 51. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو بنا لیا اور تم سب ظالم بن گئے. وعدنا باب 3 استعمال ہوا ہے. باب 3 میں وعدہ پہ یہ سوچتا ہوں اتنا سلیکشن ہے، کیونکہ باب 3 اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی دوسرا بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو یہاں موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، یہ باب 3 استعمال ہوا. یہاں پر اتخذتم باب 8 استعمال ہوا. بعد آپ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کہ کوئی کوشش سے کام کیا جائے. تو یہاں پر جو ہے بچڑے کو بنانے کے لیے کوشش کرنی تھی، تو اتخذتم میم پہ پیش ازل کے ساتھ ملا کے استعمال کرنے کے لیے ہے، اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم ظلم کرنے والے تھے. آیت نمبر 52. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا، امید ہے تم شکر ادا کرو گے. اس میں جو ہے خاص طور پہ لعلہ جو استعمال ہوا ہے یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ کوئی آپ کو کسی چیز کی توقع ہوتی ہے یا آپ امید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ
اتنی زیادہ حرکتوں کے بعد بھی جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے، تو ان سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ جو ہے شکر ادا کریں۔ آیت نمبر 53۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی، اس امید کے ساتھ کہ تم ہدایت پاؤ گے۔ یہاں پر لعلہ امید کا پہلو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو امید تھی فرقان دینے کے بعد تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ تہتدون، یہ باب 8 استعمال ہوا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور باب 8 اس وقت استعمال ہوتا ہے جبکہ کوشش کے ساتھ کوئی چیز۔ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا، تو تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس میں جو ہے یہ ایک یا قومی، یہاں پر جو ہے جو ضمیر میری کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ڈراپ ہوا ہے، اس کو حذف کیا گیا ہے۔ یہ ایک قرآن کا طریقہ ہے، ہم تھوڑا سا بعد میں بھی اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ باتخاذکم العجلہ، بنا کر تم سب نے، یہ باب 8 کا مصدر ہے۔ مصدر سمجھنے کی جو فعل کی ایکٹیویٹی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اس میں فاعل اور فعل نہیں ہوتا، اس کو پھر بعد میں ذرا دیکھیں گے۔ اب باب 8 کوشش سے کوئی چیز کی جائے تو انہوں نے کوشش سے بچھڑے کو بنایا تھا۔ اب یہاں پر باب فعل امر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تو تم توبہ کرو تم اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ بھی فعل امر ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ تواب الرحیم، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، توبہ قبول کرنے والا، بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان۔ یا قومی ہم کہہ رہے تھے، دیکھیں گے یہ ایک قرآنی طرز ہے، قرآن مجید کی بہت سی آیت یا متکلم میری جس کو کہتے ہیں وہ گرا دیا جاتا ہے اور اس کے کسرہ کو جو ہے وہ اس کے پہلے والے لفظ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک مثال اور قرآن سے بہت امپورٹنٹ والی ہے، قل یا الکافرون کی ہے، لکم دینکم ولی دین۔ یہاں پر جو ہے دین جو ہے یہ ایکچولی دینی ہے، یہاں پر یا کو حذف کیا گیا ہے، تو لیکن ترجمہ اس کا کریں گے میرے دین کے حساب سے۔ آیت نمبر 55۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے سے نہ دیکھ لیں، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر ضمیریں ہیں، تم ہے، نومنا کے اندر جو ہے ہم ہے، یہ لن جو ہے یہ نگیٹو نفی کرتا ہے اور ایسی نفی کرتا ہے کہ مستقبل میں بھی وہ چیز پاسبل نہیں ہوگی۔ یہاں پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم یقین کریں گے ہی نہیں، جب تک کہ ہم ایمان لائیں گے نہیں یا ہم یقین نہیں کریں گے۔ یہ نومنو ایکچولی آمنا سے ہے، اور آمنو ہم نے پڑھا ہے میں ایمان لایا، نومنو جو ہے وہ باب 4 ہے،
اس میں یہاں پر ترجمہ یقین اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر لن کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں فقط مسائقۃ انتم تنظرون واو الحال استعمال ہوا کہ جو کہ تمہارا حال یہ تھا جب بجلی کی کڑک نے تمہیں لیا تو تم سب کچھ دیکھ رہے تھے. آیت نمبر 56. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم سب کو زندہ کیا، امید ہے تم شکر ادا کرو گے. یہاں جو موت کا ذکر ہے، جب کڑک ہوئی تو سب مر گئے تھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہاں پر 3 ضمیریں، 4 ضمیر مطلب کم، تم سب، موتی کم سب کو موت کے بعد، اللہ کم تشکرون، تم سب کو امید ہے تم سب اللہ کا شکر ادا کرو گے. آیت نمبر 57. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر اتارا من اور سلوہ، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. ذللنا باب دو ہے، تھوڑا وجہ ہے اس بتانا کہ تمہارے لیے کتنی آسانی سے مہیا کی. نا ضمیر ہے، ہم یہاں غور کریں گے. ہم نے سایہ کیا، ہم نے اتارا تم پر، کھاؤ من و سلوہ. تو یہ بات ہی وما رزقناکم، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، نا کی ضمیر ہے. کانو وہ تھے سب، انفسہم اپنے اوپر ظلم کرتے. آیت نمبر 58. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سب نے کہا تم سب داخل ہو اس بستی میں، پھر اس میں جہاں سے تم چاہو با فراغت کھاؤ، اور تم دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اور کہو بخش دے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور عنقریب نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. کلو داخل ہو، حکم ہو رہا ہے، پہلے امر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم جو ہے اس بستی میں داخل ہو تم سب، اور کھاؤ، یہ بھی فعل امر ہے، تم جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ. اور جب تم داخل ہو فعل امر، اور داخل ہو تم سب دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو وہ امر، تو یہاں پر سارے اللہ کے حکم آ رہے ہیں، اور تم کہو کہ ہمیں بخش دے. یہاں پر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کے اندر ضمیر موجود ہے. ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. سنزید السے اور صوفہ، یہ 2 چیزیں اس لیے استعمال ہوتی ہیں جو کہ عنقریب ہونے والی ہوتی ہیں مستقبل کے معنوں میں. سا استعمال ہوتا ہے جب بہت ہی قریبی کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے، اور صوفہ یا استعمال ہوتا ہے جب تھوڑے سے زمانے کے بعد کوئی چیز ہونی ہوتی ہے. استعمال یہ نیچے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. محسنین نیکی کرنے والوں کو، بات 4 ہے. حسنہ سے بہت ہی اچھا فعل ہے، یہ اس میں فاعل ہے، جو ہم جو ہیں نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. آیت نمبر 59. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالا. پھر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا
ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا. وبدل باب 2 ہے، پھر بدل ڈالا. اللہ تعالیٰ یہاں شروع میں ہی باب 2 استعمال کر رہا ہے، جو کہ وجہ بتاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرنے والے تھے انہوں نے بات کو قولاً، یہ ہم پڑھیں گے تھوڑا سا مصدر ہے یہ، غیر دوسری بات سے بدل دیا جو انہیں کہی گئی تھی. انزلنا، پھر ہم نے اتارا. باب 4 ہے جس میں خود عمل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور تھے وہ لوگ یفسقون، نافرمانی کرنے والے تھے. قولاً اسم ہے، یہ مصدر ہے. یہ مصدر کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. یہ اس کے مختلف طریقے. اسم کو کہتے ہیں جو زمانہ اور فاعل سے خالی ہو. دخلہ کا معنی ہے وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، جبکہ دخول کا معنی ہے داخل ہونا. عربی میں مصدر کافی شکلوں کے ہوتے ہیں اور ان کے وزن ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی آئیں گے ہم اس کے، میں ڈیفائن کر رہا ہوں سامنے، ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو ہم مینشن کرتے ہیں. خراجہ سے خروج، نکلنا. یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے. سجدہ سے سجود. رکع، اس نے رکوع کیا سے رکوع کرنا. جلسہ، جلوس، بیٹھنا. یہ مصدر کی خاص ہے کہ اس میں زمانہ اور فاعل نہیں پایا. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ جو غلطی ہے کہ اس کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں ہدایت فرمائے. جب بھی سبق ختم ہوتا ہے جو آپ دیکھیں گے ویڈیو، اس کے ساتھ PDF فائل اٹیچ ہوگی، اور درخواست ہے کہ آپ اس کے نوٹس ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کو اس کی پرمیشن دوں گا، تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.